آپ سب کو دیکھ کے بہت ہی خوشی ہو رہی ہے، اور آپ کی ماشاءاللہ اتنا خوبصورت کلر میں سب کھلے ہوئے گلاب ہیں. اللہ آپ کو ہمیشہ ایسے ہی ہنستا مسکراتا اور ایسے ہی کھلاتا رہے، اور ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے خوشیوں کا باعث بنے. میرا بہت دل تھا کہ اس موقع پر 1 سال کے بعد بہت سے لوگ آئے اور ان سے ملاقات ہوتی، لیکن شاید اللہ کو یہی منظور تھا. اللہ نے چاہا تو زندگی رہی تو پھر ملیں گے. بس آج میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول کرے، اور آپ کی اس کوشش کو، اور جو کچھ آپ نے سیکھا ہے، اور جو کچھ آپ اس سال میں کرتے رہے ہیں، اور جو بچیاں یہاں سے فارغ ہو رہی ہیں اور جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت کرے، اور ان کے علم کی، اور ان کو عمل کے راستے پر چلاتا رہے، کیونکہ علم اور عمل کا راستہ ہی جنت کی طرف جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں تک پہنچنے تک وہ کرنے کی توفیق دے جس سے وہ راضی ہو ہم سے. اور زیادہ بات نہیں کر سکتی، اگر آپ لوگوں کو کچھ پوچھنا ہے یا کوئی سوال ہے تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں. استاذہ، ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ علم تو حاصل کر لیتے ہیں کیونکہ وہ استادوں کی نگرانی میں ہوتا ہے، اور کچھ نہ کچھ اس وقت ہر وقت رہنمائی ملتی ہے، لیکن اس کو عمل میں کیسے لایا جائے؟ کیونکہ جو کچھ ہم جانتے ہیں اس طرح عمل نہیں ہو پاتا. عمل اللہ کی نگرانی کے احساس کے ساتھ ہوتا ہے. انسان آغاز کرتا ہے جیسے بچپن میں ماں باپ کی نگرانی میں بہت کچھ سیکھتا ہے، پھر اسکول جاتا ہے، بڑے ہو کر پھر استادوں کی نگرانی میں بہت کچھ سیکھتا ہے. لیکن جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کی دولت دے دے، اور جس کو اتنی بڑی نعمت مل جائے، اور جس کا تعلق اور کنیکشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بحال ہو جائے، اور جس کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے دے کہ ہر چیز وہ اللہ کی خاطر کرنے لگے، تو پھر عمل آسان ہو جاتا ہے. پھر آپ کہیں پر بھی ہو، لوگوں کے بیچ میں ہو، اکیلے ہوں، آپ کو کسی آئی لینڈ پہ چھوڑ دیا جائے، کسی پہاڑ پہ چھوڑ دیا جائے، لوگوں کے بیچ میں چھوڑ دیا جائے، کہیں پر بھی ہو، جب ساری آپ کی دوڑ دھوپ اور کوشش اور چاہت اور طلب اور محبت یہ ہو کہ میں اپنے رب کو کسی طرح راضی کر لوں، تو اللہ تعالیٰ خود پھر طریقے سکھاتا ہے کہ عمل کیسے کرنا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے، اور یہ اس کو ہی نصیب ہوتا ہے جو واقعی چاہتا ہے کرنا. میں یتصبر یصبرہ اللہ. اور پھر دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ نیک عمل کرنے والوں کی صحبت بہت فائدہ دیتی ہے، کہ انسان اس چیز کو جب دوسروں کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ آسان ہو جاتا ہے اس کو فالو کرنا. تو ہمیشہ اچھے لوگوں کی کمپنی، نیک لوگوں کی صحبت، ایسے لوگوں کا ساتھ جن کے پاس بیٹھ کے آپ کا ایمان بڑھے، اس کی تلاش میں رہیں. کہیں پر بھی ہوں، اگر کوئی نہیں ملے تو آپ سیرت پڑھیں، صحابہ کی کہانیاں پڑھیں. یہ نہیں کہ کوئی ہے ہمارے ساتھ تو نہیں پڑھیں، یہ تو پڑھیں. لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے آس پاس تو ماحول ہی ایسا ہے. بھلے ایسا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے ہمارا دین محفوظ ہے، اور اس محفوظ دین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت محفوظ ہے، صحابہ کی سیرت محفوظ ہے. اگر آپ اس کو پڑھیں، اور آپ میں سے جو لوگ بخاری پڑھ رہے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ بخاری سے کتنی زیادہ انسپریشن ہوتی ہے. یعنی میں نے جس طرح بخاری کو اب دوبارہ 18 سال کے بعد پڑھانا شروع کیا لاسٹ ایئر سے، تو مجھے لگتا ہے کہ میرے اپنے ایمان میں اضافہ ہوا ہے. بہت سی چیزیں میں نے نئی سیکھی، بہت سی حکمت پائی ہے اس سے. اگر واقعی آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ اللہ کے محبوب بنے، تو ممکن ہی نہیں کہ قرآن کے ساتھ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور پھر حدیث اور ان چیزوں کو نہ پڑھیں، اور پھر آپ وہ حاصل کر لیں مقام جو اللہ آپ سے چاہتا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ کا محبوب بننے کے لیے لازم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا جائے. اور وہ اتباع کیسے ممکن ہے جب تک آپ کی حدیث کو نہ پڑھا جائے. میں آپ سب سے یہی کہوں گی کہ 2 کتابوں کو زندگی بھر کے لیے لازم کر لیں، یعنی قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور قرآن مجید ہی کو مزید سمجھنے کے لیے فقہ القلوب کا مطالعہ. فقہ القلوب ایسی کتاب ہے کہ جس سے آپ کا ایمان بڑھتا ہی رہے گا. اگر آپ ہر ہفتے بھی ایک ڈوز لیتے رہیں گے اس کی، تو آپ کو یہ فیل نہیں ہوگا کہ آپ کے ایمان میں کمی ہو رہی ہے. وہ جہاں نیچے آئے گا انشاءاللہ اس سے آپ کو مزید فائدہ ہوگا.
اور سیرت سے آپ کو انشاءاللہ ایسی حکمت نصیب ہوگی، معاملہ فہمی نصیب ہوگی اور عمل کرنا نصیب ہوگا کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے جو لوگوں کی زندگیوں کے حالات اور واقعات گزرے اور ہمارے لیے محفوظ کر دیے گئے. یہ کوئی معمولی بات ہے کہ ان حالات کو محفوظ کیا جائے ہمارے لیے؟ کتنا بڑا انعام ہے جو اللہ کا ہم پر ہے، اور ہم اس سے فائدہ نہ اٹھائیں اور اس سے فیض یاب نہ ہوں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم حدیث پڑھیں. اور اب الحمدللہ آپ دیکھیں جو بھی اب تک پڑھایا گیا ہے ڈیلی کا ڈیلی اپلوڈ ہو جاتا ہے ویب سائٹ پہ، پھر ساتھ ساتھ اپنا لیسن میک اپ کر سکتے ہیں، پچھلے چھوٹے لیسن پڑھ سکتے ہیں. کہیں سے میں کہتی ہوں کوئی لیسن اٹھا لیں، نو میٹر واٹ، کوئی ٹاپک اٹھا لیں، آپ ہو ہی نہیں سکتا آپ خالی ہاتھ لوگ اور آپ کو اس میں سے کوئی حکمت کی بات نہ ملے. یعنی میں اپنی زندگی کے اس دورانیے کو جو اس عرصے میں بھی میں نے پچھلے سال سے جتنا میں نے انجوائے کیا آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ اس کی تیاری میں، اس کے پڑھنے میں، اس کے سمجھنے میں، اس کے پڑھانے میں اور اس کے بعد کی کیفیات میں. تو میری آپ سب کو یہ نصیحت ہے 2 کتابیں مجھ پکڑ لیں اب مزید، قرآن کی بات، حدیث اور اس کے ساتھ ساتھ فقہ القلوب. السلام علیکم استاذہ. استاذہ آپ اکثر یہ فکرہ بولتی ہیں، ابھی بھی بولا کہ اللہ نے جب ہمیں ایمان کی نعمت دے دی ہے تو پھر کیا نا، اور جب بھی آپ بولتی ہیں تو اس کی ایک پوئٹک فارم میرے ذہن میں چلنے لگتی ہے، اور دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کو صحت دے، لا باس طہور انشاءاللہ. اور یہ جو پوئٹک فارم ہے یہ آپ کی نظر ہے. نعمت ایمان ہے تو پھر کیا فغاں ہے، نعمت ایمان ہے تو پھر کیا فغاں ہے، گر قرآن ہم کلام ہے پھر تو نعمت تمام ہے، گر قرآن ہم کلام ہے پھر تو نعمت تمام ہے. تو یہ آپ کی نظر ہے آج. جزاک اللہ خیر. جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے وہ تنہا نہیں ہوتا، کہیں پر بھی کوئی غم نہیں رہتا، کوئی دکھ نہیں رہتا. اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کریں جس کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے. سب کچھ یہیں رہ جائے گا، سب پیچھے رہ جائیں گے، سب رشتے، سب مال و دولت، سب کچھ جو ہم نے دنیا میں حاصل کیا. اس لیے ایسا ایمان جو ہر شرک سے پاک، ایسا عمل جو ہر ریاکاری سے پاک، کچھ توشہ ساتھ لے کے جائیں اللہ سے ملاقات کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ ہم سب کی دلی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ بہت جلد آپ اس ہال میں دوبارہ آئیں گی، ہم ویٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. استاذہ آپ سے آپ کا جو پرسنل ہے موٹیویشن اور آپ کا جو پرسنل جو چیز آپ کو ہر لمحہ ہر وقت چلائے رکھتی ہے اللہ کے دین کے کام میں، آپ ایور موٹیویٹڈ اینڈ ایور ایکٹیو ہیں. میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا ہمیں اس کی رہنمائی کیجیے. اور ہماری یہاں سے بہت ساری اسٹوڈنٹس اب الحمدللہ جا رہی ہیں، میدان میں جا رہی ہیں دین کا کام کرنے، تو شیطان مختلف طریقے سے حملہ کرتا ہے، آپس میں باہمی اختلافات پیدا کرتا ہے جب ہم ٹیم میں کام کر رہے ہوتے ہیں. کبھی ہمارے سر میں درد ہو رہی ہوتی ہے، کبھی موسم بڑا ٹھنڈا ہے اور کبھی بہت گرمی ہوگی، تو مختلف طریقے سے شیطان ہمیں لیزی کرتا ہے. استاذ اس میں آپ ہماری رہنمائی کیجیے کہ ہم ان ساری ہرڈلز کو جو کہ بیسکلی جو ہمیں سست کرتے ہیں اور یہ شیطان کا ہی حملہ ہوتا ہے، ہم کس طرح سے اوور کم کریں اور کس طرح سے ہم ایور ایکٹیو رہیں. آپ کی مثال ہمارے سامنے استاذہ، آپ اس میں ہماری رہنمائی کیجیے. سب کچھ اللہ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے، لیکن اس میں محاسبہ نفس بہت ضروری ہے. سیلف ایویلیویشن، اپنا محاسبہ ہر وقت. میں یہ کام کر کیوں رہی ہوں، کس کے لیے کر رہی ہوں، کیوں کر رہی ہوں؟ کسی انسان کے لیے جس نے مجھے ہرٹ کیا، اور اب چونکہ اس نے مجھے ہرٹ کیا اس لیے میں اب نہیں کر رہی. اور یا مجھے کسی انعام کے لیے اور وہ انعام چونکہ نہیں ملا تو میں یہ کام نہیں کروں گی. تو پھر تو مقصد ہی بہت چھوٹا ہے نا. اور یا لوگوں کی محبت حاصل کرنے کے لیے، اور وہ مجھے مل نہیں رہی تو اس لیے میں یہ کام نہیں کر سکتی. مجھے اپنی پے میں ریس چاہیے تھا، وہ نہیں مل رہا تو اس لیے مجھے اب یہ نہیں کرنا. نہیں، ان سب چیزوں سے اوپر اٹھ جائیں. ابھی بچے نے جو شعر پڑھا ہے اور پھر وہ جو تارا پڑھ رہی تھی نگاہ بلند سخن دل نواز، تو نگاہ بلند کا مطلب کیا ہے؟ ان سب چیزوں سے جب تک اوپر نہیں اٹھیں گے اور کسی بڑی ہستی کے لیے یہ سب کچھ نہیں ہوگا نا، تو اس وقت تک یہ موٹیویشن نہیں ہوگی. یہ موٹیویشن صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے. ان سب چیزوں سے اوپر اٹھ جائیں، اپنے ذات سے اوپر اٹھیں، لوگوں کی باتوں سے اوپر اٹھیں،
دنیا کے فائدوں سے اوپر اٹھیں، دنیا کے خوف اور نقصانات کے خوف سے اوپر اٹھیں، کیونکہ اس سارے ہنگامے میں اگر رب ہمارے ساتھ ہے نا تو کچھ بھی مشکل نہیں، اور اگر وہ نہیں تو پوری دنیا بھی ساتھ ہو تو کچھ نہیں. میں ابھی پچھلے دنوں جب ہاسپٹل میں تھی تو وہ ڈاکٹرز کھڑے ہوتے تھے یا جو بھی پیرامیڈیکل اسٹاف، یہ دوائیں لگ رہی ہیں، جو بھی ہو رہا ہے، پروسیجر ہوتے ہیں ہاسپٹل کے. تو میں یہ سوچ رہی تھی، میں اپنے دل میں کہہ رہی تھی کہ یار شفا تیرے ہاتھ میں، اگر تو شفا نہیں دیتی یہ سب تو تیرے مسکین بندے ہیں، یہ کیا کر سکتے ہیں. یہ بھی اگر کوئی فیصلہ صحیح کریں گے تو پھر اس وقت جب تو انہیں رہنمائی دے گا. شفا تو تیرے ہاتھ میں، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور اگر تو دینا چاہے تو ان کے بغیر بھی دے سکتا ہے. تو کسی بھی سچویشن میں ہم اپنے رب کے ساتھ ایک کنیکشن جاری رکھا کریں. جزاک اللہ خیر استاذ. وعلیکم السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. استاذہ آپ کو بہت زیادہ مبارک ہو کہ اتنے سارے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں، اور یہاں پر وہ لوگ بھی موجود ہیں جن کی کانوکیشن ہے، اور وہ لوگ بھی موجود ہیں جن کی آج تکمیل تھی، اور ان کے رشتہ دار بھی. تو آپ ان سب کو بہت زیادہ مبارک دیں کہ یہ سب آپ کے لیے اور آپ کی ساری ٹیم کے لیے صدقہ جاریہ بنے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جلد صحت یاب کرے تاکہ آپ دوبارہ اس اسٹیج پہ آ کے ہمیں پڑھائیں. انشاءاللہ تعالیٰ. باقی آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس علم کو آپ کے لیے واقعی مبارک کرے، کیونکہ علم جو ہے یا وزر ہوتا ہے یا پھر ایک انسان کے فائدے کا، انسان کے حق میں ہوتا ہے، یہ خلاف ہوتا ہے. تو اللہ کرے کہ یہ علم ہمارے اوپر وزر نہ ہو، بوجھ نہ ہو، ہمارے لیے خوشی کا باعث ہو، درجات کی بلندی کا. اور میں یہ بات تکلفاً نہیں کہہ رہی، میں حقیقت میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ سب آپ لوگوں کی محنت ہے. آپ یقین کریں، میں یہ دل سے یہ بات سمجھتی ہوں، یہ سب آپ لوگوں کی محنت ہے. پڑھنے والے پڑھنے میں محنت کرے، پڑھانے والے، سکھانے والے، انتظام کرنے والے، یہ سب آپ کام کر رہے ہیں. آپ سب کریڈٹ مجھے دے جاتے ہیں، میں نے کیا کیا؟ میں تو صرف اپنے حصے کا ایک چھوٹا سا حصہ ڈالتی ہوں پڑھانے کا، اور باقی سب کام کوششیں آپ کی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی کوششوں کو قبول کرے، اور آپ سب کو بہترین درجہ عطا کرے، اور آپ کے والدین کو بھی، اور آپ کے جس نے جس طرح بھی حصہ ڈالا ہے. استاذہ یہ اللہ کی توفیق سے ہے، اور جس طریقے سے آپ نے سب کی رہنمائی کی ہے، کیونکہ میں نے آپ سے بہت زیادہ سیکھا ہے کہ ہر ایک کو آپ ساتھ لے کر چلنی، خواہ وہ کسی مزاج کا ہو، ورنہ لوگ جو ہیں وہ اس طرح نہیں کر سکتے. الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور صرف اسی کاموں میں نہیں، آپ دیکھیں صفائی، آپ دیکھیں ترتیب، آپ دیکھیں کلر کمبینیشن، ایک ایک چیز دیکھ کر دل سے آپ کے لیے دعائیں نکلتی ہیں کہ جس طریقے سے آپ نے ہم سب کی رہنمائی کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو رہتی دنیا تک آپ کا یہ کام جاری رکھے، اور آپ کو ایک لمبی اور صحت والی اور ایمان والی زندگی دے تاکہ آپ سب کی رہنمائی کرتے رہیں. لوگوں کے ساتھ جو آپ نے کہا نا کہ ہر ایک کو ساتھ لے کے چلنے، لوگ ہمیشہ مختلف رہتے ہیں، لا یزالون مختلفین، یہ ان کی نیچر ہے. اور ہر دوسرے شخص کو میں مختلف آدمی کہتی ہوں اللہ نے اس کو ایسے ہی بنایا نا، تو پھر اس کو ایسے ہی لے لینا ہے نا. اتنا آسان ہو جاتا ہے معاملہ. کوئی کیسا بھی ہوتا ہے، کوئی گرم ہے، کوئی سرد ہے، کوئی خوش اخلاق ہے، کوئی سخت مزاج ہے، کوئی کیسا کوئی کیسے. کوئی کہتی میرے رب نے اس کو ایسے، یعنی اس کی مٹی ایسی نہیں ہے نا، یہ جس مٹی سے بن، کوئی پتھریلی مٹی ہوتی ہے، کوئی نرم ہوتی ہے، کوئی کیسی ہوتی ہے. تو میں نے اس کو ایسے ہی لینا جیسے یہ ہے، مجھے اسے ایکسپٹ کرنا ہے نا، میں اسے چینج نہیں کر سکتی. استاذہ یہی کمال ہے، یہی آپ کا کمال ہے نا کہ آپ نے پتھریلی مٹی سے بھی کام لیا. کیونکہ پتھریلی مٹی کے بغیر کام نہیں ہو سکتا. پتھروں کا اپنا کام ہے، اور میدانوں کا اپنا ہے، اور سبزوں کا اپنا ہے، اور ہر ایک کا اپنا ہے. اس لیے اس ورائٹی کو خوشی سے ایکسپٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے ہمارے نفس پہ گرانی گزرتی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ ہم کو مشین ہے اور ہمیں پتہ نہیں چلتا، لیکن پھر اس کو اس کے مطابق ایکسپٹ کر کے اس کی خوبیوں پہ نظر رکھ کے اس کو اپریشیٹ کرنا، یہ بھی ہمارا فرض بنتا ہے. استاذہ یہی میری دعا ہے کہ آپ کا ایک ایک اسٹوڈنٹ اسی طرح سے حکمت کے ساتھ سارے لوگوں کو ساتھ لے کر چلے تاکہ واقعی قرآن ہر ہاتھ اور ہر دل میں پہنچے. انشاءاللہ اللہ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ لیتا رہے گا، اور ہم ہو نہ ہو یہ چراغ انشاءاللہ جلتے رہیں گے. لوگوں کی کوششوں سے یہ دین ہم تک پہنچا،
اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے اسے آگے پہنچاتے اور آپ لوگوں کے ذریعے اور آگے سے آگے انشاءاللہ تعالیٰ. اور بچوں کی ابھی میں صبح سے آپ لوگوں کے ساتھ ہی تھی، آن لائن سب سن رہی تھی. بچوں کی پریزنٹیشن سے تو اور بھی زیادہ دل باغ باغ ہو گیا، کیونکہ ماشاءاللہ جس جذبے کے ساتھ اور جس ولولے کے ساتھ، اور آپ نے دیکھا کتنے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ قرآن کو کس طرح سمجھ رہے ہیں. اور ماشاءاللہ یعنی بے حد خوشی ہوئی سن کر. مجھے کم ہی موقع ملتا وہاں جانے کا اور دیکھنے کا. بس میری اب یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ یہ آپ کے ساتھ ہی ہمسائیگی میں ان کے لیے اسکول بن رہا ہے، آپ اسے ہر ایک اپنا ضرور حصہ اس میں ڈالیں، چاہے ایک اینٹ کا حصہ، چاہے ایک روم کا حصہ، چاہے کچھ ہو، اپنا حصہ نہیں ڈالنا بھولنا. کل اس بلڈنگ جس میں آپ بیٹھے ہیں اس میں لوگوں نے حصہ ڈالا تھا، آج ان کو سارا بونس جا رہا ہے، پروفٹ کا حصہ جا رہا ہے جو کچھ ہم یہاں بیٹھ کے پڑھتے پڑھاتے ہیں. اور آج یہ بن رہا ہے، یہ سنہری موقع ہے. یہ جو حصہ ڈال لے گا وہ اپنی کمائی کر دے گا، تو کوئی خالی ہاتھ نہ جائے. خالی ہاتھ نہ جائے کا مطلب ہے کہ اپنا حصہ ڈالے بغیر نہ جائے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. تو اب چونکہ وقت کافی ہوتا جا رہا ہے اور پرائز ڈسٹریبیوشن کا وقت بھی ہے، تو انشاءاللہ دعاؤں کے ساتھ آپ کو رخصت کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی علم کی، ایمان کی، دین کی، تقویٰ کی حفاظت کرے اور استقامت کے ساتھ اس راستے پہ چلنے کی توفیق دے، اور آخرت میں ہم سب کو اللہ اپنے عرش کے سائے تلے جمع کرے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک. آئے گی جب ہم اس پر عمل کریں گے، کیونکہ وہی بات ہے کہ نیک صحبت کا ساتھ ملنا یا اس کی طرف سے کوئی نصیحت کا مل جانا بھی اللہ کے اذن سے انعام ہے. اسلاف کے اقوال میں سے آتا ہے کہ جب تم اپنے اندر سے خالص ہوگے تو اللہ عز و جل اپنی جناب سے تم کو نیکی کا نور وہاں سے عطا کرے گا جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہوگا. اور جب تم چاہو اور تم جو چاہو گے، جو طلب کرو گے، وہ تمہارے پاس وہاں سے آئے گا جہاں سے تم کو علم ہی نہیں ہوگا. تو پاک صاف خالص نیت رکھنے والا شخص وہ ہے جو تمام انسانیت کے لیے خیر کا متمنی ہوتا ہے اور ہر انسان کی خیر چاہتا ہے. تو بعض دفعہ ہم خیر خواہی کا نام تو لیتے ہیں، لیکن وہ ہمارے کچھ چنیدہ پسندیدہ لوگوں ہی کے لیے ہوتی ہے، اور جو لوگ ہمیں پسند نہیں ہوتے یا جن سے ہمارا تعلق نہیں ہوتا یا جن سے ہماری بنتی نہیں ہے، ہم ان کے لیے خیر خواہی بھول جاتے ہیں. تو یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اصل خیر خواہی وہ ہے جو انسانیت کے لیے ہے. اب ہمارے ساتھ طالبات جن کی تکمیل ہوئی وہ موجود ہیں اور کانوکیشن والی طالبات موجود ہیں. اب ہماری پرائز ڈسٹریبیوشن کا وقت ہے کہ جن لوگوں نے محنت کی، محنت تو سبھی نے کی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب کو جو کچھ عطا کیا، ان میں سے جو بظاہر طور پر جو ہمیں لگا کہ اول آنے والی طالبات ہیں، ان کے لیے چھوٹے چھوٹے سے انعام ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کی کوشش کو قبول فرمائے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے ہاں کیا کچھ لکھا گیا ہے. پوزیشنز ہولڈرز کو میں نام اناؤنس کرتی ہوں اور رفقہ آپا سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ اسٹیج پہ تشریف لے آئیے. تعلیم القرآن فرسٹ بیچ بشرا بی بی. تعلیم القرآن 1 بیچ 21 کی بشرا بی بی ہے، اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. تعلیم القرآن 1 بیچ 22 کی حافظہ نورین ستار. تعلیم القرآن 2 بیچ 14 کی سبینہ نشاط. تعلیم القرآن 3 بیچ 5 کی نجم النساء خان. تعلیم القرآن 4 بیچ 5 کی عائشہ محسن. آپ تشریف لاتے جائیں. فہم القرآن بیچ 1 سارہ قمر. فہم القرآن بیچ 2 تتاشا یونس. فہم القرآن بیچ 3 یاسمین کوثر. تمام لوگ اسٹیج پہ تشریف لاتے جائیں جو ہال میں موجود ہیں. تعلیم القرآن 1 انگلش بیچ 2 کی ذل ہما مصطفیٰ. تعلیم القرآن 1 انگلش بیچ 3 کی تقدیس ابرار. تعلیم القرآن 2 انگلش بیچ 2 کی شمع فردوس. تعلیم القرآن 2 انگلش بیچ 3 سے لائبہ صدیقی. تعلیم الحدیث بیچ 36 مریم زاہد. تعلیم الحدیث بیچ 37 بشرا بی بی. تعلیم الحدیث بیچ 38 رابعہ شہزاد. تعلیم الحدیث بیچ 39 حفصہ کوثر. تعلیم الحدیث بیچ 40 سے سبینہ نشاط. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر
الحمد. تعلیم التجوید لیول 1 بیچ 10 سے سہرش بی بی. تعلیم التجوید لیول 1 بیچ 11 سے میمونہ دریز. تعلیم التجوید لیول 1 بیچ 12 سے فاطمہ اکرم. تعلیم التجوید کے پڑھنے اور پڑھانے والوں سے حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والوں کے گھر جنت میں تمہیں اس طرح نظر آئیں گے جیسے مشرق یا مغرب سے طلوع ہونے والا ستارہ. لوگ پوچھیں گے یہ کون ہیں؟ انہیں بتایا جائے گا یہ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان محبتوں کو سلامت رکھے اور ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ بہترین مددگار رکھے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. آپ سب کا شکریہ. اب کچھ اناؤنسمنٹس ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر بیچ کی تکمیل کے ساتھ ہی ایک نئے بیچ کا آغاز ہو جاتا ہے، تو لہٰذا جن لوگوں کی تکمیل ہے جیسے تعلیم القرآن، تعلیم الحدیث، تعلیم التجوید کے تینوں لیولز، ان سب میں اس وقت داخلے جاری ہیں. نئے بیچ کی تیاری ہے. نہ صرف یہ کہ خواتین میں داخلے ہو رہے ہیں بلکہ الہدا انسٹیٹیوٹ برائے مین جو ہمارا الہدا مین انسٹیٹیوٹ ہے، اس میں بھی تعلیم القرآن ڈپلومہ کورس کا آغاز ہو رہا ہے اور یہ اس کا 5th بیچ ہوگا. 14 اگست 2017 میں اس کا آغاز ہوگا اور اس میں 18 سے لے کر 30 سال تک کے عمر کی قید ہے اور انٹرمیڈیٹ یا اے لیول کی ڈگری جنہوں نے حاصل کی ہو وہ یہاں داخلہ لینے کے اہل ہوں گے. اس کے علاوہ خواتین میں بھی اور مردوں میں بھی سمر کورس کا آغاز ہو رہا ہے اور یہ بھی مئی سے شروع ہو جائیں گے سمر کورسز بھی. تعلیم القرآن کورس، تعلیم الحدیث، تعلیم التجوید کا مئی سے آغاز ہو رہا ہے اور سمر کورس کا جولائی تا اگست آفر ہوگا. اسی طرح اسلامی تربیتی کورس مئی سے لے کر رمضان تک آفر کیا جائے گا. ریالٹی ٹچ کورس سورہ الانعام پہ ہوگا جو ایوری فرائیڈے ہوا کرے گا جو لوگ ویکلی کلاس لینا چاہتے ہیں. اسی طرح خط و کتابت کورس کی فیسلٹی موجود ہے. جو لوگ کوئی اور کورس نہیں کر سکتے، یہاں جوائن نہیں کر سکتے، وہ تمام لوگ بھی خط و کتابت کورس کر سکتے ہیں. اسی طرح الہدا رمضان راشن پروگرام بھی الہدا میں آفر کیا جاتا ہے. ہر سال کی طرح اس دفعہ بھی رمضان راشن پروگرام آفر کیا گیا ہے. تقریباً 2600 کا ایک پیک ہے. تو جو لوگ فدیے کے طور پر دینا چاہتے ہیں یا ویسے راشن میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ فائنانس میں جمع کرا سکتے ہیں. تو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کا یہاں پہ آنا قبول فرمائے اور ہم سب کو ایک ساتھ جنت الفردوس میں عرش کا سایہ عطا فرمائے. الہی طاقت ایمان پھر ہم کو عطا کر دے. الہی پھر ہمیں راز خودی سے آشنا کر دے. تیرے محبوب کی سنت ہو معیار عمل اپنا. حقیقی الفت قرآن پھر ہم کو عطا کر دے. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.